بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کی حالت میں یہ چیزیں جو ابھی تذکرہ کروں گا، جو بتاؤں گا آپ کو، یہ منع ہیں، جائز نہیں ہے ان کا استعمال کرنا۔ نمبر 1، خوشبو کا استعمال کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد، احرام کی حالت میں، احرام سے پہلے اگر خوشبو لگائے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن احرام باندھ لیتے ہیں اس کے بعد اگر خوشبو استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب خوشبو میں مثال کے طور پہ تیل ہے، اگر آپ سر پہ تیل لگاتے ہیں تو پھر وہ خوشبو والا تیل ہے، جائز ہی نہیں ہے سر پہ تیل لگانا۔ اگر آپ جو ہے عطر لگا رہے ہیں تب بھی جائز نہیں، کیونکہ خوشبو ہے۔ اگر آپ صابن استعمال کر رہے ہیں، وہ خوشبو ہے، اس میں خوشبو آتی ہے، صابن استعمال کرنا جائز نہیں ہے آپ کے۔ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں خوشبو ہے۔ جو بھی خوشبو والی چیز ہے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ نمبر 1، خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ نمبر 2، سلا ہوا کپڑا جو جسم کی ہیئت پر ہو، جسم کی بناوٹ پہ ہو، تو وہ منع ہے۔ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ لیکن عورتیں سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، جسم کی ہیئت پہ ہو تب بھی پہن سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ منع نہیں ہے، یہ منع مرد کے لیے ہے کہ وہ ایسا کپڑا جو سلا ہوا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جسم کی ہیئت پہ ہو، اس کا استعمال کرنا منع ہے۔ اگر جسم کی ہیئت پہ نہیں ہے بلکہ ایک چادر لیا، بالکل لپیٹ لیا، پورا جسم ڈھک لیا، پھر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم کی ہیئت پہ نہیں ہے، جسم کی بناوٹ پہ نہیں ہے۔ آپ کرتا پہنتے ہیں، صدری پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں جسم کا بنا ہوا ہے، ہاتھ بنا ہوا ہے، جسم کے بناوٹ پہ آپ کے جسم جو ہے، جسم کی بناوٹ پہ جو ہے وہ کپڑا بنا ہوا ہے، سلا ہوا ہے، اب اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کپڑے جو جسم کے بناوٹ پہ سلے ہوئے نہیں ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اور یہ مرد کے لیے ہے، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ نمبر 3، سر اور چہرہ ڈھانکنا، یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ سر اور چہرہ دونوں، مرد چہرہ بھی نہیں ڈھانک سکتا، سر بھی نہیں ڈھانک سکتا احرام کی حالت میں۔ عورتوں کے لیے سر ڈھانکنا جائز ہے لیکن چہرہ نہیں ڈھانک سکتی عورتیں۔ اچھا، یہاں پر ذرا سے آپ کو 1-2 جزیات بتا دیتا ہوں۔ عورتیں چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، لیکن اگر چہرے سے آگے کوئی چیز نکال لے، پھر اس کے بعد کپڑا آگے سے لٹکائے، چہرے کو لگا کر نہ لٹکائے، چہرے سے دور پہ لٹکائے، تو بالکل جائز ہے، کیونکہ چہرہ ڈھانکنا نہیں ہے بلکہ چہرے سے دور کسی کو آڑ بنانا ہے، اس کو، یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح مرد اگر سر پہ ٹوپی پہن رہا ہے جائز نہیں ہے، پگڑی امامہ باندھ رہا ہے تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن چھتری استعمال کر رہا ہے، سر پہ چھتری استعمال کر رہا ہے، جائز ہے، کیونکہ وہ سر کو لگی ہوئی چیز نہیں ہے، سر پہ نہیں ہے بلکہ دور ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ مرد اور عورت میں فرق ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، مردوں کے لیے چہرہ اور سر دونوں، سر اور چہرہ، اور عورتوں کے لیے صرف چہرہ، یہ ڈھانکنا منع ہے۔ نمبر 3 یہ تھی۔ نمبر 4، جسم سے جو ہے کوئی بال وغیرہ دور کرنا، چاہے داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں یا مونچھ ہوں، کوئی بھی بال جسم سے، کوئی کسی بھی حصے سے بال کو کاٹنا، دور کرنا، بال کو جو ہے کھینچ کے نکال کے پھینک دیتے ہیں، جائز نہیں ہے، بال آپ جسم سے دور نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح جوں مارنا، آپ جوں کو، سر پہ جوں ہیں، داڑھی پہ جوں اگر ہیں تو ان کو آپ مار دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف نکال کے پھینک دیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، دور کرنا بھی جائز نہیں ہے جوں کا۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کا حکم یہ ہے، یعنی بال کو دور کرنا، جوں کو دور کرنا، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ناخن کاٹنا، آپ ناخن نہیں بنا سکتے، چاہے ہاتھ کے ہوں یا پیر کے ہوں، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جمع کرنا، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جمع نہیں کر سکتے، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 7 یہ ہے خشکی کے جانور کو شکار کرنا۔ اگر خشکی کے جانور ہیں، کوئی بیل ہے، گدھا ہے، یا پھر جو ہے کوئی اور، مثال کے طور پہ آپ جو ہے ہرن ہے، یا پھر مرغی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، احرام کی حالت میں آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن اگر دریائی جانور ہیں، دریا میں رہنے والے ہیں، آپ ان کا شکار کر سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، اجازت ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو المثبوت میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10 پہ، اور جو ہے ہندیہ میں فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224 پہ مل جائے گا۔ اس کے متعلق اور بھی وضاحتیں، دلائل آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتابوں کا مطالعہ کریں، مستقل دلیلیں موجود ہیں، اللہ کے کرم سے دلیل کی ضرورت پڑے مجھ سے رابطہ کریں، میں دلیل دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی
گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.